الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ 17ویں صدی ہجری میں جب سلطان سلیم کو خلافت ملی ترکی کے اندر، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو، جیسے آپ کا عمامہ، آپ کا عصا، آپ کا کرتا اور بہت ساری چیزیں، تو سلطان سلیم نے ان کو مصر سے لا کر استنبول کے اندر رکھ لیا، اور یہ اتنا اہتمام کیا کہ توپ کاپے سرائے جو میوزیم ہے وہاں کا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات کو محفوظ رکھنے کے لیے مستقل ایک کمرہ وہاں پر الگ بنایا گیا، اور اس کمرے میں بادشاہ سلیم خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگایا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ کرام کو، حافظ لوگوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی کہ وہ 24 گھنٹے یہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ حافظ لوگ، ان کی ایک جماعت آ جاتی، اور 6-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کی ایک جماعت آ جاتی اور جانے سے پہلے دوسرے حفاظ کرام تلاوت شروع کر دیتے، اس کے بعد میں وہ چلے جاتے۔ اس طریقے سے 2400 گھنٹے یہاں پر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، جہاں پر جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ سلطان سلیم کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ بعد کے خلفائے کرام بھی یہ کام انہوں نے بھی جاری رکھا، اس کام کو جاری رکھا۔ اس طریقے سے دنیا میں شاید یہ واحد اکیلی جگہ ہے جہاں پر 400 سال تک مسلسل قرآن شریف کی تلاوت چلتی رہی۔ جب ان کی خلافت وہاں سے ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں یہ مبارک سلسلہ بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو اپنی تاریخ ابتدا سے آج تک بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے محفوظ ہو۔ روز اول سے لے کر آج تک قرآن شریف کی حفاظت بے شمار سینے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ذرا ذرا سے بچے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی تخمینی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے، 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ ان میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی بکثرت ایسی تھیں جو قرآن شریف کے حافظ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھی قرآن کریم کی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی حافظ تھی، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جانے کتنے صحابہ کرام حافظ تھے قرآن شریف کے۔ تابعین کے طبقے سے لے کر آج کی تاریخ تک حفاظ کرام کی تعداد اتنی زیادہ رہی ہے کہ شاید ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی والا کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی قرآن کا حافظ موجود نہ ہو۔ اور کتنی عمر کے لوگ، 90 سال تک کے لوگوں نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہے۔ یعنی اس عمر میں آ کر بھی لوگوں نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہے، اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اور کم سے کم صرف 5 سال کی عمر میں بچے نے قرآن شریف مکمل حفظ کیا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ حضرت مولانا قاسم، ٹائم کتنا، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، جب وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پانی کے جہاز سے اس زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے، تو پانی کے جہاز کے اندر جب وہ لوگ جا رہے تھے تو وہیں پر رمضان کا مہینہ آ گیا پانی کے جہاز میں۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے۔ علماء کرام بہت سارے ساتھ میں تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف کا حافظ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قرآن شریف کے حافظ نہیں تھے، لیکن اتنے سارے علماء کرام ہونے کے باوجود اگر تراویح علم ترا سے ہو تو یہ تھوڑا شرم کی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بڑا محسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ قرآن شریف تراویح ہمارے یہاں قرآن شریف سے ہی ہوگی، حالانکہ حافظ تو کوئی ہے نہیں، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ تراویح قرآن شریف سے ہی ہوگی۔ انہوں نے صبح سے شام تک ایک مکمل پارہ، ایک سپارہ حفظ کیا۔ صبح سے وہ یاد کرنے بیٹھے اور شام تک انہوں نے ایک سپارہ حفظ کر لیا، اور شام کو اس ایک سپارے کو تراویح میں پڑھا دیا۔ اس طریقے سے ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے کے اندر
صرف 1 مہینے کے اندر مکمل قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. ہشام کلبی صاحب ایک بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ علماء کرام، بہت سارے علماء کرام کی ایک میٹنگ، کوئی کانفرنس وغیرہ رہی ہوگی، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر جب تعارف کے طور پر ایک دوسرے کا تعارف کروایا گیا کہ آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ یہ ہیں. لیکن ہشام کلبی صاحب کا جب نمبر آیا تو یہ بڑے زبردست عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے. جب ان کا تعارف کروایا گیا تو اس انداز میں تعارف کروایا گیا کہ ماشاءاللہ آپ بڑے عالم ہیں لیکن حافظ نہیں ہیں. ان کو بڑی شرم آئی اور بڑا احساس ہوا. اسی روز سے انہوں نے قرآن شریف کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا اور صرف 3 روز کے اندر مکمل قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا. مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہ العالی ماشاءاللہ جو پاکستان کے بڑے عالم ہیں اور ساری دنیا کے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک نکاح کے اندر موجود تھا، نکاح کی تقریب میں، نکاح کے پروگرام میں حاضر تھا. نکاح کے بعد ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی. ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ جو عالم ہیں، حافظ ہیں اور قرآن کریم کے کمپیوٹر ہیں، قرآن کے کمپیوٹر ہیں. میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ قرآن کریم کے کمپیوٹر ہیں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. لیکن جب وہاں پر اور بھی علماء کرام اکٹھے ہوئے، بہت سارے حفاظ کرام بھی اکٹھے ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ حافظ جو ہیں وہ قرآن کریم کے کمپیوٹر ہیں. یہ کیا مطلب؟ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ فتکونہ کا لفظ قرآن شریف کے اندر کتنی جگہ پر آیا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. ان عالم صاحب نے جو قرآن کے کمپیوٹر کہے جاتے تھے، فتکونہ کا لفظ جہاں بھی قرآن شریف کے اندر آیا ساری آیاتوں کو پڑھ کر بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ قرآن شریف کے کس سپارے کے اندر، کس سورت کے اندر یہ لفظ کہاں پر موجود ہے. تقریباً 6 جگہ پر لفظ فتکونہ آیا ہے قرآن شریف کے اندر. اور قرآن کریم کے عاشقوں نے تو ایسے انداز میں قرآن پر تحقیق کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مثلا قرآن کریم میں لفظ آدم 25 مرتبہ آیا ہے اور عیسیٰ یہ بھی 25 مرتبہ آیا ہے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آدم 25 مرتبہ ہے اور عیسیٰ بھی 25 مرتبہ ہے، ان دونوں کے اندر کیا مماثلت ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، بغیر باپ کے بنایا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے میں دونوں کے اندر مماثلت ہے، مشابہت، ایکوالٹی پائی جاتی ہے. اس لیے آدم کا لفظ قرآن شریف کے اندر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اگر 25 مرتبہ ہے تو حضرت عیسیٰ کا لفظ بھی 25 مرتبہ بھی آیا، 25 مرتبہ ہی آیا ہے. ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیریاں، اندھیرے. یہ لفظ قرآن شریف کے اندر 23 مرتبہ آیا ہے. لیکن اندھیرے کے مقابلے میں اجالا ہوتا ہے اور اجالے کو نور کہتے ہیں عربی کے اندر. اور لفظ نور قرآن شریف کے اندر 24 مرتبہ آیا ہے. اندھیرا اگر 23 مرتبہ ہے تو اجالا ایک قدم آگے ہے، 24 مرتبہ ہے. اندھیرا کم ہے اور روشنی زیادہ ہے. دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. عربی میں دن کو روز یعنی ڈے، عربی میں اس کو یوم کہتے ہیں. اور ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں. قرآن شریف میں یہ لفظ یوم یہ 365 مرتبہ آیا ہے. یہ کتنی عجیب باتیں ہیں، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور مہینے 12 ہوتے ہیں. قرآن میں لکھا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حرمت والے بنائے ہیں. تو شہر کا جو لفظ ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں اور مہینے 12 ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن شریف کے اندر لفظ شہر 12 ہی مرتبہ آیا ہے. دنیا کا لفظ قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے اور آخرت بھی 115 مرتبہ آیا ہے. لفظ ایمان 25 مرتبہ آیا ہے، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں اور کفر کا لفظ بھی قرآن شریف کے اندر 25 مرتبہ ہی آیا ہے. لفظ جنت قرآن کریم کے اندر 77 مرتبہ آیا ہے، 77 مرتبہ. اور جہنم بھی 77 مرتبہ آیا ہے. نمازیں دن بھر میں 5 ہوتی ہیں اور نماز کو صلات کہتے ہیں اور صلات کی جمع ہوتی ہے صلوات. اور صلوات کا لفظ قرآن شریف کے اندر 5 مرتبہ ہی آیا ہے.
یقیناً قرآن ایک معجزہ ہے، ایک چمتکار ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ ایک سورت نہیں بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر اللہ تعالیٰ ہی نے کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم ہرگز یہ کام کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس جہنم سے ڈرو جو اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے تیار کی گئی. تو پھر یقین کر لو کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اور اس کی ایک ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب